تو یہ جوڑوں کا درد، کمر موروں کا درد، پھر چارٹ کا بڑا کامن ہے، ایک پین ہے جی، یہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ یہ کس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یعنی کیا لائف سٹائل کا مسئلہ ہے، بائی برتھ مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر کہہ لیجئے کہ ہم کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے پینز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ شاہ صاحب، اس میں اگر تھوڑا سا میں درد کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ درد دو طرح کا درد ہے. ایک درد کو ہم عام درد یا ایکیوٹ پین کہتے ہیں. یہ وہ درد ہے جو کسی چوٹ، کسی زخم، کسی موچ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وجہ اٹیچڈ ہے، اور جب وہ وجہ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی جو ایکیوٹ پین ہے یہ اللہ کی ایک بلیسنگ ہے کہ آپ اس حصے کو ریسٹ دیں، اس کو ٹریٹ کریں اور وہ ہیل کر جاتا ہے. لیکن اگر ہم دوسرا درد جو اس ٹائم میڈیکل سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، جس کو ہم کرونک پین یا دائمی درد کہتے ہیں، وہ درد جو 3 مہینے سے زیادہ پرسسٹ کرے اور اس کی کوئی انڈر لائن کاز نہ ہو، اس کو ہم دائمی درد کہتے ہیں. اور وہ جو آپ نے بھی سنا ہوا کہ انگریز کا جو مشہور مقولہ ہے کہ آپ کو درد، کمر درد کے ساتھ یا اپنی بیگم کے ساتھ یا اسپاؤس کے ساتھ رہنا سیکھنا آنا چاہیے. تو یہ آج سے کچھ سال پہلے تک تو ٹھیک تھا، لیکن جیسے میڈیکل سائنس کی دوسرے فیلڈ میں جدت آئی، اسی طرح پین مینجمنٹ میں بھی جدت اور نئی نئی اسپیشلٹیز آئی ہیں. تو جو پین مینجمنٹ کی اسپیشلٹی ہے یہ ایک ڈیفینیٹیو سپرا اسپیشلٹی ہے. دس از دا اونلی فیلڈ جس میں ہم پین کو ایز اے سبجیکٹ، اس کی ڈائگنوسس، اس کی ٹائپس، اس کی پیتھوفیزیولوجی، اس کے ایفیکٹس اور اس کو کیسے آپ نے چیلنج کرنا ہے، کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. بالکل جو آپ نے فرمایا کہ جی کہ مختلف دردیں ہیں، کمر کا درد ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم غور کریں کہ ہمارا جو اب لائف سٹائل ہے ماڈرن ایرا میں، دس از سیڈینٹری لائف سٹائل. 95% جابس جو ہیں وہ ڈیسک ورک ہیں، کہ آپ کا آفس ورک ہے. ابھی میں ڈسکس کر رہا تھا نیچے احمد صاحب سے بھی کہ پچھلے سال ایک اسٹڈی پبلش کی آکسفورڈ والوں میں، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو ڈیلی 8 گھنٹے آفس ورک کرتے ہیں اور ایٹ اے اسٹریچ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، ان کے جسم کے جو ایکیومولیٹڈ نیگیٹو ایفیکٹس ہیں سٹنگ کے، وہ آدھا پیک سگریٹ پینے سے زیادہ ہیں. یہ اتنی خوفناک چیز ہے کنٹینیوس سٹنگ. تو یہ جو دوسرا یہ کہ جی ہم لانگ کمیوٹ کرتے ہیں، پرولونگ ڈرائیونگ ہے، آفس ورک ہے، یہ سارا. تو جب ہم بیٹھے ہیں ابھی تو کیا رہا ہے کہ ہمارے اپر باڈی کا جو ویٹ ہے وہ نچلی کمر پہ اور ہپس پہ آ کے لاک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. انیشلی کچھ منٹ کے لیے تو ہمارے جو مسلز ہیں جن کی 3 لیئرز ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ مسل جو ہیں وہ اوور سٹرین ہوتے ہیں، وہ سٹفنس میں جاتے ہیں، پھر وہ سپیزم میں چلے جاتے ہیں. جب مسل سپیزم میں جائے گا تو اس کے اندر اللہ نے جو بلڈ ویسلز رکھی ہیں ان پہ باٹل نیک انجریز آئیں گی. اچھا جی. جب وہ باٹل نیک انجری آئے گی تو اس کی وجہ سے بلڈ فلو کمپرومائز ہوگا. ٹھیک ہے. جب بلڈ فلو کمپرومائز ہوگا وہاں پہ آکسیجن، گلوکوز، نیوٹریشن سب کچھ کم جائے گا. تو باڈی میں ڈی جنریشن زیادہ تیزی سے ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے ہوتا تھا جی بزرگوں کو کمر کی درد تھی، گردن کا درد تھا، اب ینگ بچے 30-35 سال کے ایون اسکول گوئنگ بچے جو ہیں وہ کمر درد کے ساتھ آ رہے ہیں. اگر ہم بچوں کی بات کریں، کوئی اسکول ایسا نہیں، بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ باقاعدہ کمپین ہونی چاہیے اویئرنیس کی، اسکولز کو انوالو کر کے کہ یار بچوں کے بیگ وہاں رکھیں اور ان کو صرف ایک ڈائری یا کوئی ایسا نوٹ بک دیں جو وہ گھر لے کے جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اتنا زیادہ لوڈ ہے خاص کر گروئنگ سپائن پہ کہ وہ بچے ہمارے پاس لٹرلی اسکولیوٹک سپائن کے ساتھ، اور جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ جی ایک سائڈ پہ بیگ اٹھایا ہوا ہے جس کا وزن 13.5 سے 18 کلو ہے اور 11 سال کا بچہ ہے، تو کیا بنے گا ان بچوں کے ساتھ؟ تو یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو بلکہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کہ ایک لمٹ کرے کہ جی یہ صرف یہ مخصوص تعداد ہے جو بچے کیری کریں. باقی بالکل صحیح. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسی ہے جی.